السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک بات آپ سے کہنی تھی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ قتل جیسی 6 وارداتیں کر چکا ہے۔ اگر وہ اس روز پکڑا نہ جاتا تو یقیناً 7واں قتل بھی کر چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی وہ نہ جانے کتنی وارداتیں کر چکا ہوتا، لیکن اس کی قسمت خراب تھی، اس لیے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ جس عورت کو وہ قتل کر رہا تھا وہ عورت تقریباً 45 سال کی ہوگی اور بازار میں خریداری کے لیے نکلی تھی۔ سڑک پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ وہ سیدھی بازار جا رہی تھی کہ عین اس وقت جب ہتھوڑے سے وار کر کے عورت کا سر پھوڑ دینا چاہا تھا تو عورت نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ اس نے بے اختیار دوڑ لگا دی، وہ بھی اسے مارنے کو دوڑا تھا۔ عورت کا نصیب اچھا تھا کہ ایک پولیس موبائل آ نکلی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پولیس کو دیکھ کر عورت نے شور مچا دیا۔ پولیس کے جوانوں نے پھرتی دکھائی اور بھاگتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قتل کی 6 وارداتوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وارداتیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئی تھیں، لیکن سب کا یہ طریقہ کار ایک جیسا تھا، یعنی سر پر ہتھوڑا مار کر عورتوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی یہ وارداتیں کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا، اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے تفتیشی افسر مقرر کیا گیا تھا اور مجھے اس سے یہ راز اگلوانا تھا کہ اس نے قتل کیوں کیے گئے تھے اور ان قتل میں کیا کسی اور نے بھی اس کی معاونت کی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ تم نے یہ قتل کیوں کیے۔ انسپکٹر صاحب، میں جرم قبول کر چکا ہوں، اس کے بعد تفتیش کی گنجائش نہیں رہتی، وہ بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نفیس احمد کہتے ہیں، وہ بولا۔ نفیس، مجھے میرا کام کس طرح کرنا ہے یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تم سے جو سوالات کر رہا ہوں اس کا صاف صاف جواب دیتے جاؤ تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میں اگر بتانے سے انکار کر دوں تو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ نفیس احمد، میں ابھی تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تفتیش اس طرح ہو جائے کہ ہر بات واضح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان قتل کی وارداتوں کے پیچھے کسی اور کا بھی ہاتھ ہو اور وہ سزا کا مستحق ہو۔ ایسے میں تمہارے اکیلے پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے وہ صاف بچ جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کسی کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ قتل میں نے کیے ہیں اور بس۔ اچھا، یہ سب قتل تم نے کیے ہیں؟ پھر قتل کرنے کی وجوہات بھی بتا دو کہ تم نے یہ قتل کیوں کیے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ بس میری مرضی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کمرے میں سامان دیکھ رہے ہو تم؟ یہ سب سامان ملزم سے قبول جرم کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ چمڑے کا کوڑا، ڈنڈے اور دیگر سامان کو دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دم خشک ہو گیا، مگر پھر وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ اس سامان کو اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جرم قبول نہ کرے، جبکہ میں پہلے ہی جرم قبول کر چکا ہوں۔ پھر کیوں مجھے یہ سامان دکھا کر ڈرایا جا رہا ہے؟ جب تک قتل کرنے کی اصل وجوہات معلوم نہ ہو جائے ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے تم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا اقبال جرم کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے غصہ آ گیا۔ میرے اصل وجوہات بیان کر دینے پر بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا، میری بات کو مذاق سمجھو گی، اس نے کہتے ہوئے گردن جھکا لی۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں مذاق سمجھوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا بات سچ سمجھ لوں۔ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دو گے، نفیس احمد نے کہا۔ میں تمہاری بات کو مذاق میں نہیں اڑاؤں گا۔ جو بات بھی تم کہہ دو، میں نے کہا۔ میری یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات مجھے بتائے یا خاموش رہے۔ وہ چور نگاہوں سے تفتیش کے دوران تشدد کرنے کے سامان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ سلامت، ادھر آؤ، میں نے کانسٹیبل محمد سلامت کو آواز دی۔ جی سر،
یہ چمڑے کے ہنٹر کو تیل لگا دو۔ میں نے ہنٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھہرو، میں سب سچ بتاتا ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سلامت، تم جاؤ، ضرورت پڑنے پر میں تمہیں بلا لوں گا، میں نے کہا۔ کانسٹیبل سلامت کے جانے پر میں نے نفیس احمد کو گھورا۔ ہم ملزمان پر تشدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ملزم خود ہمیں تشدد کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں سب سچ بتا دوں گا، نفیس احمد نے کہا۔ ہاں، میں سچ ہی سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ گویا ہوا۔ میں نوشابہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی۔ فری پیریڈ ہمارے کینٹین میں گزرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے سب سے اچھی جگہ نوکری تلاش کرنی تھی اور پھر نوکری کا انتظام ہو جانے پر مجھے نوشابہ کا ہاتھ اس کے والدین سے مانگنا تھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فائنل ایئر کے پیپر دے کر ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا ہو کر رکھتا ہے، ہماری نصیب میں بھی شاید ملن نہیں تھا۔ اس لیے نوشابہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں کر دی تھی۔ مجھے اس کی شادی کا بہت دکھ ہوا تھا۔ کئی دنوں تک میں گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا زخم بھی بڑھنے لگا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں بازار میں کچھ خریداری کرنے گیا تھا کہ اچانک میری ملاقات نوشابہ سے ہو گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ایک دکان کے باہر کھڑی تھی۔ اسے وہاں اکیلا دیکھ کر میں چونکا۔ ارے نوشابہ، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ تم کیا بات ہے، تم مجھے خوش ہونے کے بجائے دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ میرا شوہر کامران دکان کے اندر گئے ہیں۔ نوشابہ کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تم نے اپنی شادی پر مجھے دعوت نہیں دی، اس بہانے تمہارے شوہر سے ملاقات ہو جاتی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ان سے ملاقات مت کرنا۔ کیوں؟ تم میرے موبائل پر بات کرنا، میں سب کچھ بتا دوں گی، نوشابہ نے کہا۔ تمہارا نمبر ہی بند رہتا ہے، میں کس نمبر پر کروں؟ میں پرانے نمبر کو آن کر دوں گی، اب تم جاؤ، نوشابہ نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت ایک کالا بدصورت سا آدمی جس کے چہرے سے قباحت ٹپک رہی تھی، اس کی توند باہر نکلی ہوئی تھی، وہ دکان سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی نوشابہ اس کے ساتھ چل دی۔ میں ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ شاید میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل کی اسکرین پر میں نے نمبر دیکھا، وہ نوشابہ کی کال تھی۔ اس کی کال دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً کال اوکے کر دی۔ نوشابہ، تم کیسی ہو؟ کیا وہ شخص تمہارا شوہر تھا یا تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ تمہیں تمہارا شوہر خوش رکھتا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک دم ڈھیر سارے سوال کر دیے ہیں، میں باری باری ان سوالات کے جواب دیتی ہوں، اس نے کہا۔ میں تمہاری کال دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ نفیس، وہ شخص واقعی میرا شوہر ہے۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے اس رشتے پر بہت اعتراض کیا تھا لیکن کسی نے میری نہ سنی، حتیٰ کہ میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ تمہارے والدین نے ایسے کیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر کوئی بھی یقین نہ کرے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جس امی کو تم جانتے ہو وہ دراصل میری سوتیلی امی ہے۔ میرے شوہر کامران سوتیلی امی کا بھانجا ہے اور دبئی میں بہت عرصے سے رہا ہے۔ دبئی کی کمائی سے ہی ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، لیکن دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ جیسی شکل صورت کا میرا شوہر مالک ہے، ایسا ہی وہ بد دماغ بھی ہے۔ ذرا سی بات پر کھری سنانے میں دیر نہیں کرتا، ہر وقت مجھ پر شک کرتا ہے۔ کسی مرد سے بات کر لینے پر مجھے گالیاں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا کیا باپ لگتا ہے جو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے پرانی سم بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ یونیورسٹی کا کوئی ساتھی رابطہ نہ کرے، ورنہ وہ خواہ مجھ پر شک کرے گا اور تہمت لگانے میں بھی دیر نہیں کرے گا، نوشابہ نے کہا۔ اچھا، اس لیے تم نے اپنا یونیورسٹی کے ساتھیوں کو نہیں بلایا تھا؟ میں اپنے دوستوں کو شادی کی دعوت دے کر مذاق کا نشانہ بننا نہیں چاہتی تھی۔ جو میرے شوہر کو دیکھتا میرا مذاق بناتا تاکہ تمہیں یہی شخص ملا تھا شادی کرنے کے لیے۔ ہم مر گئے تھے کیا؟
تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہے. تمہارے ابا اس رشتے پر کیسے راضی ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا. میرے ابا کا مت پوچھو. امی جو کہتی ہے وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. سوتیلی ماں امی کی جو بہنیں ہیں وہ جادو ٹونے کرانے میں بہت مشہور ہیں. انہوں نے ہی ابو پر ایسا کالا علم کروا دیا ہے کہ وہ امی کے علاوہ کسی اور کی بات پر یقین ہی نہیں کرتے. سوتیلی امی کی بہنوں نے ہی یہ رشتہ کرایا ہے، نوشابہ نے بتایا. واقعی کالے جادو کی بدولت ہی ایسا ہوا ہے. اچھا میں کال بند کر رہی ہوں، کوئی آ رہا ہے. یہ کہتے ہوئے نوشابہ نے کال آف کر دی. نوشابہ کے حالات کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا. میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے. مجھے اس سے سچی محبت تھی اور میں یہ کسی صورت گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. اس کی کامران کے ساتھ شادی کر کے اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی تھی. اب اکثر جب بھی نوشابہ کو فرصت اور بات کرنے کا موقع ملتا وہ مجھ سے بات کرنے لگتی تھی. اس گھر میں نوشابہ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی. اس کا شکی مزاج شوہر کامران بات بات پر شک کرتا تھا. اکثر نوشابہ کی روئی ہوئی دھنک کر رکھ دیتا تھا. وہ کس سے شکایت کرتی؟ ماں باپ کو شکایت کرنے پر وہ الٹا اسے ہی ڈانٹ دیتے تھے. گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو اس کی سنتا، احتجاج کرتا. 1 سال کے اندر اندر نوشابہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بن کر رہ گئی تھی. وہ اکثر مجھے اب یہ کہنے لگی تھی کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لے تاکہ اس جہنم سے نجات مل جائے. میں اسے سمجھاتا کہ وہ مایوس نہ ہو، حالات جلد بہتر ہو جائیں گے. ایک صبح جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اپنے موبائل پر نوشابہ کا SMS دیکھا. اسے پڑھنے پر مجھے زبردست جھٹکا لگا. نوشابہ نے رات 12 بجے ہی میسج کیا تھا اور اس میں لکھا تھا: میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اس لیے خواب آور گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر رہی ہوں. میں SMS پڑھ کر پریشان ہو گیا اور مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں رات جلدی کیوں سو گیا تھا، حالانکہ میں رات دیر سے سونے کا عادی تھا. رات کو میں بہت تھکن سی محسوس کر رہا تھا، حالانکہ میں نے دن بھر کوئی کام کاج بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں تھکن محسوس کر رہا تھا. بستر پر گرتے ہی نیند آ گئی تھی اور میں گہری نیند سو گیا تھا. صبح ہی ہونے پر بیدار ہوا. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کیا واقعی نوشابہ نے خواب آور گولیاں کھا لی ہوں گی؟ میں نے نوشابہ کو کال کی. اس کا موبائل بند جا رہا تھا. پھر میں نے ہمت کر کے نوشابہ کے ابو کے گھر پر کال کی. فون اس کے ابو نے ہی اٹھایا تھا. فرحان صاحب، میں نفیس احمد بات کر رہا ہوں. میں نوشابہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. میں تمہاری آواز سنتے ہی پہچان گیا تھا. نفیس بیٹا بات کر رہا ہے. فرحان صاحب نے کہا. میں نے نوشابہ کے بارے میں آپ کو فون کیا ہے کہ ہاں بیٹے، یہ خبر درست ہے کہ نوشابہ بیٹی نے خواب آور گولیاں زیادہ تعداد میں کھا لی تھیں، جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی ہے. ہم اس کی تدفین کے سلسلے میں گھر سے نکلنے والے ہیں. فرحان صاحب نے کہا. نوشابہ کے انتقال کی خبر سن کر میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور خود کو میں بے قابو سا محسوس کرنے لگا تھا. پھر میں نے خود پر بڑی مشکل سے قابو پایا. میں خاموشی سے نوشابہ کی تدفین میں شرکت کر کے چلا آیا. اس کی موت کے بعد میں گمسم سا رہنے لگا. ہر وقت اس کی یادوں میں کھویا رہتا. اس کے ساتھ بیتے دن کے منظر چلتے پھرتے نظروں کے سامنے آ جاتے تھے. میرے خوابوں میں بھی متواتر نوشابہ نظر آتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی: کیا تم کو مجھ سے سچی محبت نہیں تھی؟ میں کہتا: ہاں، مجھے تم سے آج بھی سچی محبت ہے. میں تمہاری یادوں کو بھلا نہیں سکا ہوں. وہ کہتی: پھر وہ عورت زندہ کیوں ہے؟ انہوں نے ہی مجھے خودکشی جیسے عمل پر مجبور کر دیا. وہ ابھی تک زندہ گھوم رہی ہیں. تم کہو میں کیا کروں؟ وہ جب تک مر نہیں جاتی میری روح کو قرار نہیں آئے گا. کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کام کر سکتے کہ میری روح کو قرار آ جائے؟ نوشابہ کہتی. تم کیا چاہتی ہو کہ میں ان عورتوں کو قتل کر دوں؟ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں. میں تمہیں باری باری اس کی شکلیں دکھاؤں گی اور تم ایک ایک کر کے انہیں قتل کر دو گی. اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں سمجھوں گی کہ واقعی تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے، ورنہ میں ثابت کر دوں گا کہ مجھے تم سے سچی محبت ہے. میں ایک ایک کو قتل کر دوں گا. اس کے بعد وہ چاہے پھانسی لگ جائے، میں کہتا. اور پھر ایسے ہی ہوا. وہ مجھے ایک عورت کی صورت دکھاتی اور مجھ سے قتل کر دیتا. عورت کے قتل ہو جانے پر وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھی. ان عورتوں کو قتل کر کے نوشابہ پر میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میں واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہوں.
تمہارا بیان مجھے کسی ڈرامے یا فلم کی اسٹوری لگ رہا ہے، پھر بھی اس کی سچ مان لیتا ہوں۔ لیکن یہ بتاؤ، ان عورتوں کا کیا قصور تھا جن کو تم نے قتل کیا؟ جس عورت کو میں قتل کر دینا چاہتا تھا، کاش وہ قتل ہو جاتی تو یہ راز راز ہی رہتا، گر اس کا قتل ہونے پر سارا راز فاش ہو گیا۔ ان قتل کی وارداتوں میں بھی راز ہے؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، نوشابہ کو خودکشی جیسا اقدام اٹھانے پر انہی کا ہاتھ ہے۔ میں جس کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ نوشابہ کی ساس تھی، اور جو میرے ہاتھ سے قتل ہوئی وہ نوشابہ کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں تھیں، جنہوں نے کالم علم کے ذریعے نوشابہ کی شادی کامران سے کرائی تھی۔ وہ نہ تو نوشابہ کی شادی کراتی اور نہ نوشابہ خودکشی جیسا اقدام اٹھاتی۔ نفیس احمد کی آنکھوں میں آنسو موتی بن کر چمک رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، بلکہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے میری نظریں اٹھائیں اور گویا ہوا، انسپکٹر صاحب، جو کچھ بتانا تھا میں نے واضح اور صاف صاف بتا دیا ہے۔ اب آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور ویسے بھی میں صرف آج کے دن یہاں موجود ہوں۔ رات کے کسی بھی پہر نوشابہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ انسپکٹر پلیز، آپ مجھے اب تنہا چھوڑ دیں۔ اور یہ بول کر میرے سامنے سے وہ اٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اور پھر اس کی بات ٹھیک نکلی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا کہ نفیس کی بلند آواز سنائی دی، انسپکٹر صاحب، دیکھیں نوشابہ آ گئی ہے مجھے لینے کے لیے۔ میں نوشابہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کی آواز سن کر میں جب وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصاں ہو گئی، اور وہ بولا، انسپکٹر صاحب، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ نوشابہ مجھے لینے آ گئی ہے، میں نوشابہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور یہ بولتے ہی اس نے اپنا دل پکڑ لیا اور نیچے فرش پہ گرتا چلا گیا۔ فوراً تالا کھول کر ہم اندر پہنچے، مگر اتنی دیر میں اس کی روح اس کا جسم چھوڑ چکی تھی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا یہ کہانی، ایک سچی محبت کی کہانی ہے کہ جس شخص نے اس کے ساتھ محبت کی، ویسے ہی اس نے اس کا کہنا بھی سنا، اور پھر آخر وقت میں وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی روح اس کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کو یقیناً میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، بہت مختصر سی کہانی ہے۔ آپ یقیناً ضرور آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اب نئی کہانی کے لیے میرا انتظار کیجیے گا، میں ایک نئی کہانی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔